دلچسپی سے خالی نہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ان کا جاننا از حد ضروری بھی ہے۔ تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ایک مستقل علامت ہے، اور ہمارے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ 654 ہجری میں نکلی ہے جو بہت عظیم آگ تھی۔ مدینہ طیبہ سے مشرقی سمت میں حرہ کے پیچھے نکلی ہے۔ تمام اہل شام اور سب شہروں میں اس کی خبر پہنچ چکی ہے۔ خود مجھے مدینے کے ان لوگوں نے اس کی خبر دی ہے جو اس وقت مدینے میں موجود تھے۔ مشہور مفسر امام محمد بن احمد قرطبی بھی اس زمانے کے بلند پایہ عالم ہیں۔ وہ بھی بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں، حجاز میں مدینہ طیبہ سے ایک آگ نکلی ہے، اس کی ابتدا زبردست زلزلے سے ہوئی۔ یہ زلزلہ بدھ 3 جمادی الثانی 654 ہجری کی رات عشاء کے بعد آیا اور جمعے کے دن چاشت کے وقت تک جاری رہ کر ختم ہو گیا، اور آگ قریظہ کے مقام پر حرہ کے پاس نمودار ہوئی۔ یہ ایسے عظیم شہر کی صورت میں نظر آ رہی تھی جس کے گرد فصیل بنی ہوئی ہو اور اس پر کنگرے، برج اور مینارے بنے ہوئے ہوں۔ کچھ ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو اس آگ کو ہانک رہے تھے، جس پہاڑ پر سے گزرتی تھی اس کو گرا کر راکھ بنا دیتی تھی، پگھلا دیتی تھی۔ آگ کے اس مجموعے میں سے ایک حصہ سرخ اور نیلا نہر کی صورت میں نکلتا تھا۔ اس میں بادل کی سی گرج تھی، وہ سامنے کی چٹانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا اور عراقی مسافرین کے اڈے تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے راکھ ایک بڑے پہاڑ کی مانند جمع ہو گئی تھی۔ پھر آگ مدینے کے قریب پہنچ گئی، مگر اس کے باوجود مدینے میں ٹھنڈی ہوا آتی رہی۔ اس آگ میں سمندر جیسا جوش و خروش دیکھا گیا۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس آگ کو 5 دن کے فاصلے سے فضا میں بلند ہوتے دیکھا، اور میں نے سنا ہے وہ مکے اور بصرہ کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد امام قرطبی نے لکھا ہے، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ اس آگ کے بارے میں محدث ابو شامہ المقدسی الدمشقی نے بھی اپنی کتاب میں قریب یہی تفصیلات لکھی ہیں۔ علامہ سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں اس زمانے کے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔ یہ کہ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے نواح میں آفتاب اور چاند کی روشنی دھوئیں کی کثرت کی وجہ سے اتنی دھندلی ہو گئی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا سورج اور چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ ابو شامہ کا بیان بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہمارے یہاں دمشق میں اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ دیواروں پر سورج کی روشنی دھندلی ہو گئی۔ ہم حیران تھے کہ اس کا کیا سبب ہے، یہاں تک کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ علامہ قطب الدین قسطلانی ہیں۔ جب آگ لگی تو یہ مکہ میں تھے۔ انہوں نے اس آگ کی تحقیق میں بڑی تگ و دو کی، یہاں تک کہ اس پر ایک کتاب لکھی۔ اس میں عینی گواہوں کے بیانات قلم بند کیے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ مجھے ایک ایسے شخص نے یہ بات بتائی ہے جس پر میں اعتماد کرتا ہوں۔ اس نے حرہ کے پتھروں میں سے ایک بہت بڑا پتھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کا کچھ حصہ حرم مدینہ کی حد سے باہر تھا۔ آگ اس کے صرف اس حصے کو لگی جو حرم کی حد سے باہر تھا، اور جب پتھر کے اس حصے تک پہنچی جو حرم میں داخل تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہے کہ اتنی بڑی آگ حرم مدینہ میں داخل نہ ہو سکی، یہاں تک کہ ایک ہی پتھر کا جو حصہ حرم سے باہر تھا وہ جل گیا، جو اندر تھا اس کو آگ نہ جلا سکی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ قاضی صدر الدین ہیں۔ یہ دمشق کے حاکم تھے، لیکن قاضی بننے سے پہلے یہ بصرہ میں ایک مدرسے کے مدرس تھے۔ آگ کے واقعے کے وقت بھی بصرہ میں تھے۔ انہوں نے مشہور مفسر حافظ ابن کثیر کو بتایا، جن دنوں یہ آگ نکلی ہوئی تھی میں نے ایک دیہاتی کو کہتے ہوئے سنا، وہ میرے والد کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی ہیں، اور یہ بالکل وہ بات ہے
جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یہ کہ اس آگ سے بسرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس آگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ آگ حجاز میں نکلے گی، دوسری یہ کہ اس سے وادی بہہ پڑے گی، تیسری یہ کہ اس سے بسرا کے مقام پر اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ باتیں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں۔ غرض یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات ہیں جو آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے، اور آئندہ بھی جن واقعات کی خبر آپ نے دی ہے بلا شبہ وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بنیں گے۔ اب آپ کو چند احادیث سناتا ہوں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ ان احادیث میں صرف وہ حصے سناؤں گا جن کا تعلق قیامت کی علامات سے ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبے کے دوران ایک طویل حدیث بیان کی جس میں انہوں نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف سے فارغ ہو کر اللہ کی حمد بیان کی، کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اے لوگو، میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، جب تک 30 کذاب یعنی جھوٹے نبی پیدا نہیں ہوں گے قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں آخری کذاب کانا دجال ہوگا۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق کی سربلندی کے لیے لڑتی رہے گی، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا، آئیے نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تم ہی میں سے بعض کے امیر ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اسی جیسی ایک حدیث صحیح بخاری سے سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم سے سناتا ہوں۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا، ہم آپس میں ذکر کر رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس بات کا ذکر کر رہے تھے؟ ہم نے بتایا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک تم 10 علامات نہ دیکھ لو گے: دھواں، دابت الارض، دجال، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، زمین میں دھنسنے کے 3 واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف دھکیلے گی، اور ایک روایت کے مطابق 10ویں علامت ایک آندھی آئے گی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرو: دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک عام اور خاص لوگوں کا فتنہ۔ تفسیر ابن کثیر میں اس دھوئیں کی وضاحت لکھی ہے کہ یہ دھواں قیامت کے بالکل نزدیک نظر آئے گا، یہ دھواں کفار پر چھا جائے گا اور ان کے لیے یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس دھوئیں سے مومنوں کو تو صرف زکام سا محسوس ہوگا، لیکن کفار اور منافقین کے یہ کانوں میں گھس جائے گا، جس سے ان کے سر ایسے گرم اور سخت ہو جائیں گے
جیسے آگ پر بھون دیے گئے ہوں۔ دابت الارض کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالی زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے، وہ ان سے باتیں کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوگی اور اللہ کی نافرمانی اور کفر دنیا میں پھیل چکا ہوگا، اسلام کے اکثر حصے پر عمل چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکالے گا جو مومن اور کافر میں فرق کرے گا، تاکہ لوگ کفر سے باز آ جائیں۔ پھر یہ جانور غائب ہو جائے گا، لوگوں کو سنبھلنے کی مہلت دی جائے گی، مگر وہ پھر بھی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ تب آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کا عظیم واقعہ پیش آئے گا۔ اس کے بعد کسی کافر کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب ایک طویل ترین حدیث سناتا ہوں جس میں بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل ہے، سنیے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے فتنے کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ اس بیان کو سن کر خوف کی وجہ سے ہمیں یوں لگا جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ ہم اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے، لیکن شام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی حالت کو بھانپ لیا اور پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا تھا، بس ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کے بارے میں مجھے دجال سے زیادہ دوسری چیز کا ڈر ہے، کیونکہ دجال اگر میری زندگی میں نکلا تو تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں موجود ہوں، لہذا تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ میری وفات کے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، میرے بعد اللہ تعالیٰ تو ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہے ہی۔ ایک منٹ آسن میاں، اس دوسری چیز کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں دجال سے زیادہ کس چیز سے خوف زدہ تھے؟ اس حدیث میں اس دوسری چیز کی وضاحت نہیں ہے، لیکن دوسری احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسری چیز گمراہ کرنے والے رہنما اور سربراہ ہے۔ اب آگے حدیث سنیں۔ دجال کی علامات اور حالات پھر سن لو۔ وہ جوان ہوگا، بال سخت گھنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہوگی، میرے خیال میں وہ عبد العزیٰ بن قطن کی شکل صورت جیسا ہوگا۔ تم میں ایک منٹ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ایک شخص کا نام ہے جو اسلام سے پہلے مر گیا تھا، یہاں اس کا حلیہ مراد ہے۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر یہ بات بیان فرمائی۔ ہاں تو آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے۔ معاف کیجیے گا، پھر ٹوکنا پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھ دے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ آگے سنیے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 روز، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں کیا ہمارے لیے ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ہر نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر لیا کرنا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بارش کی طرح تیز ہوگی جسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو۔ بس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اسے رب مان لیں، وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ پھر وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے،
زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی۔ چنانچہ ان کے مویشی جو صبح چرنے گئے تھے شام کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے، تھن دودھ سے لبریز اور کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اسے رب مان لو۔ وہ انکار کریں گے تو دجال وہاں سے چلا جائے گا، لیکن دوسری صبح جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ان میں قحط پھیل چکا ہوگا، ان کے مال مویشی میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اور دجال ایک ویران زمین سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ ایک پرشباب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا، پس وہ نوجوان زندہ ہو کر ہنستا ہوا پر رونق چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا۔ ابھی یہ اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پر اتریں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ہوں گے۔ وہ دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرات گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار ہوں گے اور موتیوں کی طرح سفید ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا جس کافر کو لگے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے لد کے دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ 1 منٹ آسن میاں، یہ کیا نام ہوا لد؟ جی ہاں، یہ مقام فلسطین میں ہے، آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اسی مقام پر یہودیوں کا جنگی ایئرپورٹ ہے اور لد یا لڈاہی کے نام سے مشہور ہے۔ مطلب یہ کہ آج بھی یہ مقام لد کہلاتا ہے۔ ہاں، تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر ان کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے سفر کی گرد اور رنج و غم کے آثار مٹا دیں گے اور انہیں جنت میں بلند درجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی قسم کے حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیجے گا کہ اب میں نے اپنی ایسی مخلوق یعنی یاجوج ماجوج کو نکالا ہے جس سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہذا آپ میرے خاص بندوں یعنی مومنین کو کوہ طور پر جمع کر لیجیے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے اتر پڑیں گے اور تیز رفتاری کے باعث پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا۔ جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا؟ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی اس وقت کوہ طور پر محصور ہو چکے ہوں گے، اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کا اس وقت یہ حال ہوگا کہ ایک بیل کے سر کو 100 دیناروں سے بہتر خیال کیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، پس اللہ وبا کی صورت یاجوج ماجوج پر ایک کیڑا مسلط کرے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا۔ اس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب کے سب دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے اتر آئیں گے۔ زمین پر انہیں بالشت بھر جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی جسے یاجوج ماجوج کی لاشوں اور تعفن نے بھر نہ دیا ہو۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ سے دعا کریں گے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں جتنی ہوں گی۔ یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔